اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور حامد المشرقی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا جو حملہ سامنے آیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ شکریہ ادا کر رہے ہیں ایران کا اور بتا رہے ہیں کہ اب دنیا میں امن ہو چکا ہے، کیا ایسا واقعی ہو چکا ہے؟ جی بالکل، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ٹویٹ ہے ان کی طرف سے، اور یہ کوشش ہے امن کی، اگر اسرائیل اس کو سبوتاج نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نیتن یاہو کے جو ارادے انداز میں انہوں نے امریکہ کو گھسیٹا ہے، مجھے ابھی بھی ہے کہ نیتن یاہو اس کو بھی سبوتاج کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ ریجیم چینج کی کوشش کرے گا تو پھر بھی صورتحال جو ہے وہ اور بگڑنے کی کوشش ہوگی اور خطرناک ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سیز فائر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سر کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس بات پر راضی ہو جائے گا؟ کیونکہ ایران کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے اس وقت آیت اللہ علی خامنائی کی جانب سے کہ امریکہ کو ابھی مزید جو ہے وہ حملے دیکھنے پڑیں گے، اور اس کے حوالے سے روس سے بھی رابطے کر رہا ہے ایران۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہرحال یہ امریکہ ایران کا استحقاق ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کا نقصان کتنا ہوا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ابھی جوابی کارروائی پوری نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ مزید حملے کرے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی امن کے لیے ایران اگر تھوڑا سا تحمل دکھا دے، کیونکہ ایران نے اپنی ریٹیلیشن دکھا دی، اور اگر کوئی حملہ ہو تو اس میں اسرائیل کی جانب یا اسرائیل کو جو نشانہ بنا رہا ہے اس حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ بنیادی طور پر اسرائیل نے شروع کی، اسرائیل اس کا ذمہ دار ہے، اور نیتن یاہو اور تل ابیب اور حیفا، اگر اسرائیل کے اندر وہ اپنے اٹیکس رکھتا ہے تو شاید دنیا اس کو زیادہ جسٹیفائی کرے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ سر، تفصیلات آپ نے انتہائی اہم طریقے سے اس سارے معاملے پر دی ہیں، اور انتہائی اہم گفتگو حامد المشرقی ماہر بین الاقوامی امور جو ہے ان کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ اس وقت بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے خطے میں، اور وہ تشویشناک صورتحال کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ایران نے حملہ کیا ہے قطری امریکی ایئر بیسز پر، اور قطر نے بھی اس حملے کی پہلے مذمت کی ہے، اور کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ یہ جوہری تنصیبات پر بہت ہی کمزور جواب ایران کی جانب سے دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایران نے 14 میزائل فائر کیے جن میں سے ہم نے 13 کو تباہ کر دیا ہے۔ اب دنیا کے لیے امن کا وقت ہے، اور ساری دنیا جو ہے وہ امن دیکھے گی۔ ساری دنیا کو مبارکباد دی گئی ان کی جانب سے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ ایران کو بھی امن کی سمت میں بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جو ایک میزائل ہم نے چھوڑا ہے وہ غیر دھمکی آمیز سمت میں جا رہا تھا جسے ہم نے چھوڑ دیا، باقی جو 13 میزائل داغے گئے انہیں تباہ کر دیا گیا ہے، اور ایک میزائل کو اس لیے چھوڑا کہ وہ غیر دھمکی آمیز سمت میں جا رہا تھا۔ پیشگی نوٹس پر ایران کا شکریہ، اس سے جانی نقصان کو روکنا ممکن ہوا۔ ایران اب علاقے میں امن اور ہم آہنگی کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے کو اس وقت بالکل سمیٹنا چاہ رہے ہیں، جو ٹویٹ ان کا سامنے آیا ہے ایکس پر، اور وہ انتہائی اہم امن کی بات کرتے ہوئے اس سارے معاملے میں نظر آ رہے ہیں۔ وہ جیسے چاہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کو سمیٹ لیا جائے۔ ابھی کچھ روز پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے ایما پر حملے کیے گئے جوہری تنصیبات پر، اور یہ دعویٰ امریکہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ فردو جوہری پلانٹ کو ہم نے مکمل طور پر تباہ کیا۔ اس کے علاوہ نتنز جوہری پلانٹ جو ہے اس کو بھی تباہ کیا گیا۔ اصفہان میں بھی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا امریکہ کی جانب سے، اور اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دنیا کو مبارکبادیں دی جا رہی تھی کہ اب امن قائم ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایران کو بھی ہم یہی کہیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو حملہ ایران کی جانب سے آیا ہے وہ قطر میں امریکی ایئر بیسز کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور اسی طرح انہوں نے اپنا جو ایک سلسلہ تھا وہ حملے کا جاری رکھا، اور ایک میزائل کو جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے، باقی جو 13 ہیں انہیں ہم نے مکمل طور پر
तबाह बर्बाद कर दिया है। कतर में अमरीकी सफारत खाने को दी गई शेल्टर की हैसियत ख़त्म कर दी गई है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से कहा जा रहा है कि कतर की फ़ज़ाई हदूद अभी बंद हैं। इस वक्त